باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. حضرات سامعین، سورۃ فرقان کی پہلی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد خاص پر، اپنے عبد پر نہیں کہا، اپنے عبد پر. ایک ہوتا ہے عبد، دوسرا ہوتا ہے عبد ہی، عبدہ، عبدہ. عبد اسے کہتے ہیں جو طالب ہو. یعنی ہمارے رسول میں اور تمام انبیاء میں یہی بنیادی فرق ہے کہ تمام انبیاء طالب ہیں، اللہ مطلوب ہے، اور ہمارا رسول مطلوب ہے، اللہ طالب ہے. اللہ طالب ہے، رسول مطلوب ہے. اللہ کرے پاک ہے اللہ کی ذات، بابرکت ہے اسی خدا کی ذات جس نے اپنے عبد خاص پر فرقان کو نازل کیا. اور اللہ نے فرمایا وہ میرا عبد خاص معمولی عبد نہیں ہے. جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں اس کی ہدایت ہے. یعنی جہاں جہاں جس کا میں خدا ہوں اسی اس کا وہ ہادی ہے. اتنا مقام ہے میرے رسول کا کہ جس کا اللہ ہو طالب اور وہ ہو مطلوب. مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، ارے جس رسول کا اللہ طالب ہو اس میں تمہیں عیب کیسے نظر آتا؟ جس رسول کا، جس حبیب کا اللہ طالب ہو تو اس رسول میں تمہیں عیب کیسے نظر آتے ہیں؟ میں نے کیا میرے دوستوں، میری تقریر شروع ہو گئی. میں نے کہا ہم نے آج تک قرآن کو نہیں سمجھا. اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو رسول سمجھ میں آ جاتا، اور جب رسول سمجھ میں آ جاتے تو علی سمجھ میں آ جاتا. آج تک ہمیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آیا تو رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور جب رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ارے علی، رسول علی تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے. میں نے کہا سارے مسلمان بھائیوں کا اتفاق ہے، متفق ہے اسی بات پر کہ دین دین فطرت ہے. میں بات کر رہا ہوں جنرلی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کہ مجھے سمجھائیں کہ دین فطرت ہے کیا؟ دین فطرت ہے کیا ہے؟ مجھے معنی سمجھاؤ. یہ دین فطرت ہے تو مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا کہ دین فطرت کیا ہے. پتا چلا کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے ذات کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی فطرت کو نہیں سمجھا کہ ہماری یہ جو دین ہے، ہمارا دین، یہ دین فطرت کیا ہے. ابھی دیکھیں کپاس کا موسم ہے، کچھ آدمیوں نے کپاس نکالی، وہ فیکٹریز میں گئی، پھر وہاں سے دھاگے بنے،
پھر وہاں سے کپڑا بنا، ہم نے کپڑا خرید کیا، پھر دردی نے اس کو سیا. یہ ایک دوسرے سے مدد مانگنے کو کہتے ہیں دین فطرت. گھبرائے نہیں میرے بھائی، کوئی ایک بندہ نہیں جو سارے کام خود کرے. یہ دین فطرت ہے نا، ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ دین فطرت ہے نا. کہا دو کہ یہ بدعت ہے؟ ارے ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، یہ تمہیں بدعت نظر نہیں آتی؟ ایک دوسرے سے ویسے تو تم کہتے ہو کہ یہ دین فطرت ہے، تو یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے. وہ اسی کا محتاج، وہ اسی کا محتاج. کسی مولوی نے فتوا دی کہ یہ بدعت ہے؟ سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے کھل کر رہا ہوں، وہ یہ کھل کر بات کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی وجہ تخلیق میرا رسول ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کے تخلیق کا مقصد، کائنات کے تخلیق کی وجہ میرا رسول ہے. اور جب رسول کو مانو گے تو علی میں تم سے بنواؤں گا. رسول کو مانو. اب دیکھیں میں نے کہا کہ مجھے مزہ اسی لیے آ رہا ہے کہ علماء بھی میری تقریر سن رہے ہیں، سارے نوجوان پڑھے لکھے میری تقریر سن رہے ہیں. دیکھیں ایک آیت ہے کہ بلا سورت قصص کی، کل شیء ہالک الا وجہہ. تمام جو شے ہے ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے وجہ کی. یعنی اللہ نے بتایا کہ جو شے ہے وہ ہلاک ہو جائے گی لیکن میرا چہرہ باقی بچے گا، میرا چہرہ رہے گا، میرا چہرہ رہے گا. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کی. پتا چلا کہ یہ جو وجہ ہے یہ ہے مضاف، اللہ ہے مضاف الیہ. میں نے کہا کہ میں پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، جاہل میں نہیں پڑھ رہا. دیکھیں الفاظ ہوتے ہیں، یہی میں نے کیا کہ ہمارے مذہب میں کمی آ گئی ہے. دیکھیں ہم نے کہا کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ. تو قبلہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہے وہ ایک نو کے نہیں ہوتے. مضاف اور ہوتا ہے، مضاف الیہ اور ہوتا ہے. تو میں نے بڑا جواز کر دیا کہ مضاف اور ہے، مضاف الیہ اور ہے. کتاب اللہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے وجہ کے. پتا چلا وجہ اور ہے، اللہ اور ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. حقلا مضاف اور ہے، مضاف الیہ اور ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے تمام چیز ہلاک ہو جائے گی سوا اللہ کی وجہ کی. اب مسلمانوں نے کیا لکھا؟ میں حیران ہوں. ارے جب توحید ہی سمجھ میں نہیں آئی، اگر توحید میں سمجھ میں آ جاتی تو اللہ کا پاؤں جہنم میں نہ ڈالتے. پتا چلا تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی، یہ تمہیں سزا ہے، یہ تمہیں سزا ہے کہ تم نے قرآن کو نہیں سمجھا. اب کیا لکھا کہ تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے اللہ کے چہرے کی. مانی کیا؟ یعنی اللہ کا باقی چہرہ رہ جائے گا. اب کیا لکھا؟ قیامت کا میدان اتنا سخت ہوگا کہ جو انبیاء ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے اور اللہ کا بھی باقی چہرہ رہ جائے گا. ارے ڈوب کر مرنا چاہیے مسلمانوں کو، جن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہاں لفظ وجہ ہے، جا کر دیکھو لغت میں نوجوانوں کی وجہ کی معنی کیا ہے. وجہ کی معنی ہے سبب، وجہ کی معنی ہے مقصد. ارے اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ لیکن ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن جو وجہ ہے تخلیق کائنات
یہ نہیں کہ اللہ بھی فنا ہو جائے گا، اس کا چہرہ رہ جائے گا، نہیں، وجہ کی معنی ہے سبب۔ میں نے کہا میں اپنے لغت کی بات نہیں کر رہا، جاؤ جتنی مساجد ہے خیر پور میرس میں، ان سے پوچھو کہ وجہ کی معنی کیا ہے، کیا تفسیر کرتے ہیں اس آیت کا؟ ارے اللہ نے تو صاف صاف بتایا کہ عبدالحکیم ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان پر فنا نہیں، اور آج تک ہم نے فنا کو مانا ہی نہیں۔ ارے جو خود فنا ہے وہ ہمیں کیا رہے، ہمیں زندگی کیا دے گا؟ محمد آل محمد نام ہے زندگی کا، محمد زندہ نہیں، وہ خود زندگی ہے، محمد آل محمد خود زندگی ہے، زندہ وہ ہے جو ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے پوری دنیا نے، ارے کون سا وہ مذہب ہے جو ہمیں دوست کے نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کون سا وہ مسلمان ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے؟ جتنے 72 مذاہب ہیں سارے ہمارے دشمن۔ کیوں ہمارے دشمن ہیں؟ محمد آل محمد کی وجہ سے۔ لیکن اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ دنیا نے تو یہ کہا تھا، ارے جو آرمی کو ثبوت ملے ہیں اس میں اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ 2 سال میں پورے پاکستان میں ایک شیعہ بھی نہیں رہے گا، تو میں نے جواب دیا تھا اسلام آباد میں کہ تو ہمیں کیا کرے گا، ارے ہمارا وارث ہے۔ ہاں یہ دلیل نہیں ہے، ارے یہ مولانا غلام شبیر صاحب کہنا یہ بات کم ہے کہ یہاں جب پوری دنیا ہماری دشمن ہے، آج تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، بلایا پاکستانی کو، اور جو پاکستانی تھے جب وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے انٹرویو آ رہے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ واقعی مجاہد ہے، لیکن جب انہوں نے یہودوں کو دیکھا تو یہ بھاگ رہے تھے، اور بھاگ بھی رہے تھے پہاڑوں کے چوٹیوں پر۔ اپنے آپ کو دہرایا، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ بھاگ بھی رہے تھے پہاڑیوں کے چوٹیوں پر۔ ہاں تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ میں نے کیا میں 4 6 7 آیتیں بننا چاہتا ہوں، تنقید کے حساب سے نہیں۔ یہاں بھی ایک خیر پور کا ہے جس نے پالے جا کر اسٹیٹمنٹ دی تھی پشاور میں کہ خبردار اگر افغانستان پر حملہ ہوا تو جنرل مشرف ہم GSQ پر بمبارڈمنٹ کریں گے۔ ابھی اس کی آواز خاموش ہے۔ پتا نہیں ابھی وہ کہاں ہے۔ ارے جملات کر دو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس کے بعد میں مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھوں گا۔ ابھی 2 ہفتے ہوئے کہ جنرل معین حیدر کا انٹرویو آیا ٹی وی پر، اور اس نے بہت اچھی بات کہی۔ جو 1400 سال سے مسئلہ آ رہا تھا، جس پر مسلمانوں کی کتنے جانیں ضائع ہو گئی، اس مسئلے کو جنرل صاحب نے بڑے آسان طریقے سے حل کیا۔
انٹرویو لینے والے سے کہا کہ بتاؤ 1400 سال سے یہ ملا کہہ رہے ہیں کہ حاکم زمانہ اول الامر ہوتا ہے، امیر المومن ہوتا ہے، 14 سے گزرنے کے بعد بھی مسلمان کے یہ جو علماء ہے، یہ جو مسلمانوں کے ملا ہے، وہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حاکم زمانہ اول الامر ہوتا ہے، امیر المومن ہوتا ہے۔ تو اب مانے کہ جنرل مشرف ہمارے پاکستان کا اول الامر بھی ہے، امیر المومن بھی ہے۔ تو کہا پھر آج مانو کہ جنرل مشرف پاکستان کا امیر المومنین بھی ہے، اول الامر امیر المومنین بھی ہے، اول الامر بھی ہے، اور افغانستان کا اول الامر اور امیر المومنین ہے ملا عمر۔ تو افغانستان پر واجب ہے کون کی پیروی کرے، اور پاکستان کے ملاؤں پر واجب ہے کہ جنرل مشرف کی پیروی کرے۔ ارے یہ وہاں بھاگ رہے ہیں، وہ یہاں بھاگ رہے ہیں۔ میں خیرپور میں کہتا تو مسلمان بھاگ سے کیا عبد الحکیم نے کفر سے کام لیا ہے؟ اب تم جواب دو، اور ہے بھی صحیح کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کو اپنے امیر کو مانو نا، ان کا کہاں مانو نا جو افغانستان والے ہیں، یہاں والے وہاں، وہاں والے یہاں۔ اور حیران ہوں، حیران ہوں، حیران۔ قبلہ تنقید کے حساب سے نہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ قبلہ سادات و غیر سادات و میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہی قبلہ سبب ہے کہ جب حضور اکرم چلے تھے میدان مباہلہ میں، تو جو نصرانیوں کا پادری تھا اس نے اپنی قوم کو کہا تھا ان باہلنا بے قوم ہی باہلنا فإنہ لیس نبی۔ اے نصرانیوں، اگر محمد اصحابوں کو لے کر آئے تو مباہلہ کر رہا ہوں، اور سمجھنا کہ وہ سچا نبی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان باہلنا بے قوم ہی باہلنا فإنہ لیس نبی۔ اے نصارو، اگر محمد صحابیوں کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا اور سمجھنا محمد سچا نبی نہیں ہے۔ ان باہلنا بأہل بیتی فلا نباہل فإنہ لا یقدم الی اہل بیتی وہو صادق۔ اور اگر محمد اہل بیت کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ جو مصیبت میں اپنوں کو آگے کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے سمجھا کرنا چاہتا ہوں، سمجھے کہ میں کہا کہتا تاریخ کہاں جائے گی؟ قرآن آفاقی کتاب ہے، قرآن قیامت تک کے لیے۔ ان باہلنا بقوم ہی باہلنا فإنہ لیس نبی۔ اگر محمد اپنی قوم کو لے کر آئے، اصحابوں کو لے کر آئے تو مباہلہ کرنا اور سمجھنا محمد سچا نبی نہیں ہے۔ وَإِنْ بَاهَلَانَا بِأَهْلِ بَيْتِ خَاصَةً فَلَا نُبَاهِلْ۔ اور محمد اگر اہل بیت کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ لَا يَقْدُمُ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا وَهُوَ صَادِقٌ۔ کیونکہ جو مصیبت میں اپنوں کو الگ کرتا، اپنوں کو آگے کرتا ہے، وہ جھوٹا نہیں، وہ سچا ہوتا ہے۔ ارے آج تاریخ نے دہرایا، آج تاریخ نے دہرایا کہ جو قوم کو پرائے بچوں کو لے کر گئے تھے وہ تو بھاگ کر آئے۔ ارے مرے غریبوں کے بچے، اور کوئی ملا مرا نہیں۔ ارے مرنا تھا تو ان کو مرنا چاہیے تھا۔ اب کہاں گیا صدیق صوفی؟ کہاں
پتا چلا کہ تمہارا کام ہی یہ ہے. ارے نہج البلاغہ کو پڑھ کے دیکھو, میرے مولا علی نے فرمایا, جس رات میں نے کیا تھا کہ میرے مولا علی کا یہ خطبہ ہے کہ جس جنگ میں بھی ہم جاتے تھے تو رسول مجھے آگے کرتا تھا, رسول مجھے آگے کرتا تھا, رسول مجھے آگے کرتا تھا. اور یہی سنت حسین کی ہے کہ جب مدینے سے نکلے تو کسی صحابی کے اولاد کو نہیں لیا. یہ ہے تمہارا مذہب. ارے زمن دوستوں, میرے بزرگوں, آئیے آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں, پہلے 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. کیا اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ, میں لفظ عبد پر پڑھ رہا ہوں, عبد پر, عبد پر. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کیا ہیں؟ سورۃ رعد کے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ نے فرمایا میں نے ہر انسان کے آگے پیچھے ملائک مقرر کیے ہیں جو میرے امر سے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ قرآن ہے, سورۃ رعد کی آیت ہے. پھر سنیں میرے جو نوجوان ہیں, کسی مولوی کے قریب نہ جانا, مولوی کو دور سے دیکھو. توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں, توجہ چاہ رہا ہوں میرے نوجوانوں. ہاں, اپنے اگر واقعی تم نوجوان ہو تو اپنے مذہب کی ترویج کے لیے کام کرو, جھگڑے کے لیے نہیں, کسی سے بحث نہیں کرو. یہ الفاظ ایک لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ نے فرمایا میرے امر سے ہر آدمی کے آگے پیچھے میں نے ملائک مقرر کیے ہیں جو اس کے آگے پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کافی ہے, وہ حفاظت نہیں کر سکتا کیا؟ میں آپ سے سوال پوچھوں گا قبلہ, کیا اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ 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 تو اللہ قرآن ہے, قرآن کو کافی سمجھنے والے. بلکہ کہ تم نے دینے فطر, میں نے ہر انسان کے آگے پیچھے ملائک مقرر کیے ہیں جو میرے امر سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. کیا یا اللہ تو حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو حفاظت نہیں کر سکتا؟ کبھی کسی مسجد سے آواز آئی, کبھی کسی مسجد سے آواز آئی ملائکہ کے بارے میں کہ یہ ملائکے سے حفاظت کرتے ہیں؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ سجدہ میں, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اور میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہیں موت دیتا ہے ملک الموت. موت دینا یہ اللہ کی صفت ہے. حافظ, حفیظ یہ اللہ کے نام ہے. تو یہاں تمہیں شرک نظر نہیں آیا؟ یہاں ان کو شرک نظر نہیں, یعنی ملائک موت دے, ملک الموت دے تو مسلمانوں کو قبول ہے. کسی مسلمان نے اعتراض کیا مسجد سے کہ ملک الموت نہیں دیتا, کہہ دے, کہہ دے, یعنی ملائک حفاظت کریں اعتراض نہیں, ملک الموت موت دے اعتراض نہیں. اور پھر اللہ نے سورۃ انفطار میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تمہارے اوپر میں نے مکرم لکھنے والے مقرر کیے ہیں جو تم کرتے ہو اور کرتے رہے گے اس کو دیکھتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی؟ یہ میری تقریر بزرگوں کے لیے تو خاص نوجوانوں کے لیے, وہ ہمارے نوجوان جو اسکولز میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھتے,
یعنی ملائک حفاظت کریں، کسی کو اعتراض نہیں، ملک الموت موت دے، اعتراض نہیں، ملائک کرامن کاتبین ہمارے گناہ اور ثواب لکھیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ کیا اللہ موت نہیں دے سکتا؟ اللہ کو یہ پتا نہیں کہ عبداللہ نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں؟ تو پھر اس نے یہ کیوں مقرر کیا؟ کرامن کاتبین کو کیوں مقرر کیا؟ حفاظت کرنے والے ملائکوں کو کیوں مقرر کیا؟ ملک الموت کو کیوں مقرر کیا؟ یہ سارے مسلمانوں کو قبول ہے، یہ سارے مسلمانوں کو قبول ہے، کسی نے مسجد سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور یہی سبب ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے رسول سے پوچھا، یا رسول یہ ملائک ہیں کون جو موت بھی دیتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں؟ تو رسول نے ہنس کر جواب دیا، تمہیں پتا نہیں کہ ملائک کون ہے؟ ان الملائکۃ خدامنا، یہ ملائک میرے بچوں کے گھر کے نوکر ہیں۔ میں نے پڑھا نعرہ شاید سمجھا نہ سکا کہ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ ارے وہ ملائک جو آل محمد کے بچوں کے گھر کے نوکر ہیں، وہ موت دے تو جائز ہے، وہ رزق دے تو جائز ہے، وہ بارش برسائے تو جائز ہے، اور وہ چوتھا جو تخلیق کائنات کا سبب ہے۔ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ملائک موت دیں۔ بھئی ممیت یہ اللہ کا ہے نا، یہ اللہ کی صفتی نام ہے نا، ممیت مارنے والا، حافظ حفیظ یہ اللہ کے نام ہے نا۔ یہ سارے صفاتی نام اگر ملائکہ میں آ جائے تو مسلمان کو اعتراض نہیں، اور اگر کوئی بیچارہ شیعہ کا دے کلی مارتا ہے یہ بڑا مشرک ہے۔ ہاں ملائک تمہیں سمجھ میں آئے، علی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، علی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، رسول تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ توجہ، میں اس کا خیر پور میرا گھر ہے، جو بھی جتنے مسلک کے مسلمان ہیں، جتنے میرے نوجوان ہیں، سب کو حق ہے مجھ سے سوال پوچھنا، سب کو حق ہے۔ اگر میں بات سمجھا نہ سکوں تو ہر ایک کو حق ہے کہ مجھ سے سوال پوچھے۔ اور میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہے سورۃ اعراف کے، ان الارض للہ، پوری زمین کا مالک میں اللہ ہوں۔ کس کو اعتراض ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ نہیں؟ لیکن پوری آیت پڑھنا، بات ہو رہی ہے لفظ عبد پر۔ ان الارض للہ، پوری زمین کا مالک میں اللہ ہوں، من یشاء میں بات ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اس کو پوری زمین کا وارث بناتا ہوں۔ مالک میں ہوں لیکن اپنے بندوں میں سے، اپنے عبدوں میں سے، عابدین میں سے جسے چاہتا ہوں اس کو پوری زمین کا وارث بناتا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ کیا رسول سے بڑھ کر کوئی اللہ کا عبد ہے؟ رسول سے بڑھ کر کوئی اللہ کا عبد ہے؟ تو کل یہ ایک جملہ مجھے لکھوا کے دو کہ پوری زمین کا وارث رسول ہے، اور وارث بھی اللہ نے بنایا ہے، وارث بھی اللہ نے بنایا ہے، ہم نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا وارث تو وہ بناتا ہے جس کو موت کا خطرہ ہو۔ نوجوان گئے، ارے وارث تو وہ بناتا ہے جس کو موت کا خطرہ ہو۔ ارے موت تو حق ہے، لیکن ادھر ہم بڑھاپے کو پہنچے یا بچوں کو بٹھایا، بیٹا یہ زمین تمہاری، یہ باغ تمہارا، اور رٹنے دیتے ہیں کیوں کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ پتا چلا وارث وہ بنا جس کو موت کا خطرہ ہے، وہ اللہ جو حی اور قیوم ہے،
وہ آواز کیوں بناتا ہے؟ ارے اللہ نے تمہیں سمجھایا کہ میں کائنات کا خالق ہوں، لیکن تم مجھے نہ یہاں دے سکو گے نہ قیامت میں دے سکو گے، میں تمہیں واس بتا کے جاتا ہوں، تمہارا واسطہ ان سے بڑھے گا جن کو میں نے واس بنایا ہے۔ اللہ نے بنائے ہیں، اتنا تو پتا چلا کہ میں نے رسول کی بات کی ہے نا، لیکن یہاں جمع کا سیگا، اگر ایک عبد ہوتا تو تم کہتے کہ رسول ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بدو، اپنے میرے بہترین سننے والے، مجھے قسم ہے علی کی عزت کی، مجھے مزہ اسی لفظ میں آ رہا ہے، اپنے ارے بات تو اپنے کی ہے۔ ارے ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہے جو کہتا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ یہ فضیلت نہیں، ساری دنیا کہتی ہے، ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ فضیلت یہ نہیں ہے، فضیلت اسی میں ہے کہ کسی سے اللہ محبت کرے۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا، فضیلت اسی میں ہے کسی سے رسول محبت کرے۔ مجھے کسی تاریخ میں بخاری شریف سے لے کر کسی کتاب میں دکھاؤ کہ رسول نے کہا ہو کہ میں اور میرا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر تمہارے والوں کے نام ہو میں مذہب چھوڑ دوں۔ میں نے بڑا گناہ کر دیا کلا، کسی کتاب میں دکھا کسی نے کہا ہو، کسی نے اللہ رسول نے فرمایا ہو کہ میں اور میرا اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، کسی کتاب میں نہیں۔ اور یہ تو الفاظ ہے کہ بس سیاست آتی کہ رسول نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربع، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے رسول تو 4 شخصوں سے محبت کر۔ اے میرے رسول، اللہ نے مجھے اللہ نے مجھے کہا ہے، اللہ نے مجھے رسول کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کیا رسولہ تو 4 شخصوں سے محبت کر۔ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور اللہ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ یا رسول اللہ ان 4 شخصوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ بڑا جملہ ہے رسول ان 4 شخصوں سے محبت کر، اور وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور اللہ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میرے حبیب میں اللہ ان 4 شخص سے محبت کرتا ہوں۔ قیل یا رسول اللہ من ہوں، تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ قال علی منہم، تو رسول نے فرمایا ان میں ایک علی ہے۔ قال علی منہم ویقول ذالک ثلاثہ، اور رسول نے 3 مرتبہ کہا علی علی علی۔ میرے بھائی شاید میں نہیں سمجھا سکا، اور رسول نے 3 مرتبہ کہا علی علی علی، 3 مرتبہ کہا تو دل میں کہا ہوگا، اور دل میں کہا ہوگا تو پھر راوی کو کیسے پتا چلا؟ پتا چلا رسول نے 3 مرتبہ کہا علی علی علی، پتا کرنا علی علی کرنا یہ رسول کی سنت ہے۔ سلمان 3 مرتبہ رسول علی کہا، پھر ابو ذر کہا، مقداد کہا، سلمان کہا۔ بھائی ہمیں مجبور کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ہم دوسروں سے کیوں کریں؟ یہ مذہب زبردستی کا مذہب ہے کیا؟ اس میں تو کوئی زبر ہے ہی نہیں۔ جب رسول اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو یہ کہنا کہ میں اللہ سے ساری رات
یہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت یہ ہے کہ کسی سے اللہ کا رسول محبت کرے. اب یہ الفاظ تھے سورت اعراف کے اور یہ الفاظ ہے سورت انبیاء کے. عجیب الفاظ ہے. میرے جو خاص کر کے جو سندھی بھائی ان سے میں بات کروں. یہ 1400 برس سے جو پروپیگنڈا ہے، شیعوں کو قرآن نہیں آتا، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں، وہ زمانہ گزر گیا، وہ زمانہ گزر گیا. اب قریب آ کر مجھ سے بات کرے. میں نے رات بھی کی تھی کہ بات ہے جہالت کی. اب وہ جہالت نہیں رہی، اب لوگ پڑھے ہیں لکھے ہیں. ہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں. اب یہ الفاظ ہے سورت اعراف کے اور یہ الفاظ ہے سورت انبیاء کی. آج کا نمبر ہے 105. دیکھ کر آج کا نمبر ہے 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، ہم نے زبور میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ذکر کے بعد اس پوری زمین کے واسطے میرے صالح بندے ہوں گے. میرے صالح. میں صاحب علی کی عزت کی قسم مجھے مزہ نہیں ہے. یعنی جو میں کہنا چاہتا ہوں جہاں میری روح کھڑی ہے، کسی ایک دو کی روح وہاں نہیں پہنچی. میں کہنا خدا کہنا کیا چاہتا ہے نہیں. میرے دوستوں میں جو بوڑھے بزرگ ہیں میں ان سے بات ہی نہیں کرتا، جن کی آنکھیں بند. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کیوں کو تقریر سمجھ میں آئے تو بات کرے نا. اب الفاظ کے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یا ہے متکلم، یا ہے متکلم. اللہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد اس پوری زمین کے واسطے میرے صالح بندے، میرے. ہاں یہی تو ہر ایک میں آیت میں اضافت ہے. میرے صالح بندے، میرا صالح بندہ نہیں، میرے صالح بندے. میرے بھائی اب پڑھے لکھے حضرات ہیں، میرے صالح بندے. اور ذکر کے بعد اب ذکر کا ترجمہ کیا لکھا نیچے؟ نصیحت کے بعد. سبحان اللہ. کیا تم نے قرآن کو سمجھا ہے؟ ارے جب تمہیں قرآن میں ذکر ہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر تمہارا ذکر کرنا بیکار. ارے پہلے ذکر کو تو سمجھ. ذکر کا عمل ہے تو اللہ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا. ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے. اللہ کے ذکر کا نام رسول، اللہ کے ذکر کا نام رسول. تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے واسطے میرے صالح بندے، میرے صالح. یہ چاچا میں کل سے دیکھ رہا نہ درود پڑھتا ہے. خدا کرے خیر ہو میرے دوستوں. دعا کریں ان کے لیے نعرہ ہے میری ہاتھ. خدا کرے میرے دوستوں، خدا کرے کہ یہ بیچارہ قبر میں بھی بات کرے. ہاں میرے دوستوں اب آئیے میں چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد، رسول کے بعد اس پوری زمین کے واسطے میرے صالح بندے. اور دیکھیں کہ اقرار بھی خود کرتے ہیں، اقرار بھی خود کرتے ہیں. مولوی صاحب جب ہم نماز، سارے مسلمان جب سلام پھیرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تم پر اے اللہ کے نبی. دوسرا سلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر، سلام ہو ہم پر. سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی. ایو یا حرف ندا. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پڑھاؤں
اور میرے لیے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے جو مدرسین ہیں، ان کے سامنے بات کرو کہ بلا ایو السلام علیکہ ایو النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا حرف ندا، ایو حرف ندا، یا آتا ہے دور کے لیے، یا فلاں یا فلاں، پر قریب ہوگا ایو ایو۔ پتا چلا تو نماز میں رسول کو زندہ بھی سمجھتا ہے، بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے، پتا چلا تو نماز میں رسول کو زندہ بھی سمجھتا ہے، ہاتھ و ناط بھی سمجھتا ہے، یعنی جو جہاں جہاں ہوگا وہاں کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، تو یا تو نماز پڑھنا چھوڑ دے یا تسلیم کر کے میرا رسول حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ اور ان کو اللہ نے ایسا پھنسایا ہے، خاص کرے میرے جو سندھ کے نوجوان ہیں، جو کالجز میں یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں، لیکچرز ہیں، کیا ان کو نہیں مرنا؟ میں نے دیکھا ہے جہاز میں بیٹھیں گے ڈائجسٹ، ٹرین میں بیٹھیں گے ڈائجسٹ، کیا تمہیں نہیں مرنا؟ میں اپنے سنجھو سے بات کر رہا ہوں جو شیعہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، کیا تم پروفیسر پی ایچ ڈی پاس، کبھی تم نے مذہب کو نہیں دیکھا؟ تو پی ایچ ڈی پاس، مجبوری میں جب تمہارے بیٹے کا یا تمہارا نکاح ہوتا ہے تو ملا کو لے کر آتا ہے، اور ملا بھی وہ جو 3 جماعت پاس۔ سبحان اللہ، کیا تمہارا عقل ہے؟ اور مجھے قسم ہے قرآن کی کہ پروفیسر کو یہ بھی پتا نہیں لگا کہ ملے نے اپنا نکاح پڑھایا اس کا پڑھا۔ نعرہ حیدریہ، یہ بھی سمجھ کو ملاؤں گا، کسی شیعہ سے بات نہ کرنا، کسی شیعہ سے بات نہ کرنا۔ میں بات کر رہا ہوں تو نماز تو پڑھتا ہوگا نا، کبھی تم نے نماز کا جو تو نماز کا تربیہ پڑھتا اس کا تو تربیہ سے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ سبحان اللہ، تو اپنے اوپر نماز میں سلام کرتا ہے اور تمہاری نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ ہے جملہ میرا بڑا جملہ۔ ارے تم نے کہا سلام علینا، سلام ہو ہم پر، یعنی تو اپنے اوپر تم نے سلام کیا نماز میں اور تیری نماز نہیں ٹوٹی، تو پھر تمہیں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ ارے تمہارا نام لینا نماز میں تو جائز ہے، اور آل محمد کا نام لے تو بدعت ہے۔ یہ دین مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر۔ پتا چلا ملا نے خود اقرار کیا کہ میں اور ہوں، صالح بندے اور۔ میں نے بڑا پتا چلا تم نے اقرار کر لیا کہ تو اور ہے، صالح بندے اور ہیں، تو اور ہے، صالح بندے اور ہیں۔ یہ خود پھنستے ہیں، خود پھنستے ہیں۔ ویسے کہیں گے صحابہ کرام آل میں شامل ہیں، تو پھر یہ عقیدہ تمہارا پکا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام آل میں شامل ہیں، لیکن جب درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وازواجہ، ارے اگر آل میں شامل تھے تو تم نے الگ نام کیوں لیا؟ پتا چلا خود تمہیں خود یقین نہیں ہے۔ السلام
محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ پتا چلا تو اقرار بھی کرتا ہے انکار بھی۔ یہاں تو نے خود اقرار کیا کہ میں اور ہوں اور اللہ کے سارے بندے اور ہیں۔ اور دیکھیں میرے دوستو، یہ دنیا کو دیکھیں کہ اللہ نے کائنات کے نظام کو کیسے بنایا ہے۔ اللہ نے کائنات کے نظام کو بھی اب تو میں نے کیا کہ جتنی سائنس ترقی کرے گی، جتنی سائنس ترقی کرے گی، اتنے سوال ہمارے لیے آسان بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا BBC کی خبریں آپ سنتے ہیں رات کو 8 بجے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ لندن میں دن کے 3، پاکستان میں 8، انڈیا میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9، عرب ممالک میں 7، پھر ہمارے نیو یارک میں جو ہے وہ ہوتے ہیں صبح کے 5۔ یعنی فرق اللہ نے رکھا ہے، کہاں 2 گھنٹے کا، کہیں 3 گھنٹے کا، کہاں 5 گھنٹے کا، کہیں 10 گھنٹے کا، کہیں 12 گھنٹے کا، کہیں 20 گھنٹے کا۔ یعنی اللہ نے کائنات کے نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کا لمحہ نہیں جس میں نماز نہ ہو رہی ہو، کہیں مغربین کی نماز ہو رہی ہے، کہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے، کہیں ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، اور سلام ہو رہا ہے اللہ کے صالح بندوں پر، اور سلام ہو رہا ہے اللہ کے صالح بندوں پر۔ اور قرآن رسول نے منع کیا کہ کوئی کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو لیکن حالت گناہ میں اس پر سلام نہ کہو۔ یعنی رسول کا بھی فرمان ہے اور اللہ کا بھی کہ کوئی کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر حالت گناہ میں دیکھو، شراب پی رہا ہو، جوا کھیل رہا ہو، کوئی برا کام کر رہا ہو، تو حالت گناہ میں اس پر سلام مت پھیرو۔ اور یہاں 24 گھنٹہ سلام ہو رہا ہے اللہ کے صالح بندوں پر۔ پتا چلا اللہ کے صالح بندے وہ ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور جو گناہ نہ کرے اس کو کہتے ہیں موسم۔ اور میں جنرل نالج کے لیے، جنرل نالج، اور میں جو میرے نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ہاں جو پڑھے لکھے، ان کے جنرل نالج کا جملہ کہتا ہوں، کوئی کتاب آپ کو مذہب کی کہاں نہ ملے تو آپ کو واشنگٹن کی لائبریری میں ملے گی۔ واشنگٹن کی جو لائبریری ہے امریکہ میں، جو امریکہ کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں ہر مسلک کا کوئی بھی کتاب وہاں آپ کو ملے گا۔ اب جب میں گیا تو آئم فالو نے میرے سے مجھ سے 3 تقریریں کروائی، تو مجھے پھر جو لائبریری ہے وہ بھی دکھائی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ جو انجیل توریت ہے مجھے دکھاؤ، تو انہوں نے مجھے ان کے عقیدے کے مطابق کہا سے یہ اوریجنل کاپی ہے توریت کی، میں فوٹو اسٹیٹ کاپی کرا کے آیا۔ تو جو ابھی بھی توریت ہے، ابھی بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے صالح بندے ہیں کون؟ تو قبلہ اسی توریت میں جو ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی اس میں الفاظ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ تو جب بھی ذکر کرتا ہے تو آخری نبی کا، تو جب بھی ذکر کرتا ہے تو آخری نبی کا، یہ ہے کون؟ اور میرے پڑھے لکھے مسلمان، اگر مرنا ہے تو سیکھو، یہ توریت کے الفاظ ہے، زبور کے الفاظ ہے، توریت کے الفاظ میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ یا موسیٰ یہ ہے کون؟ یہ آخری رسول کا جو تو ذکر کرتا ہے یہ ہے کون؟ آپ نے فرمایا ہوا احمد، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے۔ الزہوق وہ خلق عظیم کا صاحب ہوگا، القتال وہ زخمی ہو جائے گا لیکن بھاگے گا نہیں، یرکب البعیر وہ اونٹ پر سوار ہوگا، وہ اونٹ پر سوار ہوگا، وَيَأْخُذُ شَمْلَ وہ اپنے سر پر امامہ رکھے گا، وَسَيِّلْدُ الْإِثْنَىٰ اور اس کی اولاد سے اس کے 12 خلیفے ہوں گے، اولاد سے، اولاد سے،
اولاد سے امت سے نہیں. نعرہ حیدری. ہاں اب میں کہاں جاؤں؟ وسیلتو اسنا شرائمتن، اور اس کی اولاد سے اس کے 12 امام ہوں گے. اولاد سے پتا چلا آج کوئی اللہ کا صالح بندہ ہے اور وہ رسول کی اولاد سے ہے. جو ابھی بھی ہے وہ رسول کی اولاد سے ہے. پتا چلا اللہ نے فرمایا کہ میں نے زبور میں لکھ دیا ہے. ہم نے میں 2 منٹ کے لیے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آیتیں پڑھا دیتا ہوں، سوچنا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہم جس کو واس بنا ہم پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اور میری جنت میں کوئی بیہودی بات نہ ہوگی، وہاں کوئی بیہودگی نہیں ہوگی. جہاں بیہودگی ہے وہاں جنت نہیں ہے. جا کر سوچنے کو میں نے کہا جہاں بیہودگی ہے وہاں جنت نہیں ہے، اور وہاں صبح اور شام مومن کو رزق ملے گا. تلکل جنت لتی، یہی وہ جنت ہے اللہ کا، یہی وہ جنت ہے، یہی وہ جنت ہے. گھبرائے نہیں میرے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں سمجھے مذہب کو. تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے، یہی وہ جنت ہے جس کے واس ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہیں. نقیب شاہ، قبلہ عقیل شاہ، مولانا غلام شبیر صاحب اور میرے ساداتوں سائیں جنسار شاہ قبلہ، سائیں ذوالفقار شاہ اور میرے ساداتوں. قبلہ کتنا بڑا یہ سمجھ میں نہیں ہے. تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہی وہ جنت ہے جس کے واس ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہیں. ہم نے بنائے ہیں، یہ ہم نے کیا. اب میں کہیں کیوں نہ دوں، پتا چلا کہ رسول کو بھی حق نہیں، رسول کو بھی حق نہیں کہ جنت کے واس بنائے، رسول کو بھی حق نہیں کہ زمین کے واس بنائے. میں نے بڑا جملہ کر دیا، راجا کا سوچنا کہ ہم نے بنائے ہیں جنت کے واس اپنے بندوں میں سے، اپنے یہی جملہ مزیدار ہے، اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہے. کسی مسلمان کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ تمہارے پاس کوئی ایک تقی ہے، کوئی ایک نقی ہے؟ جھوٹائی قرآن اٹھائے میں مذہب چھوڑ دوں؟ ارے جھوٹائی قرآن اٹھا لے تو ہم مذہب کو چھوڑ دیں. ادھر آئیے، ادھر سارے کے سارے تقی ہیں، ادھر سارے کے سارے نقی ہیں. ہم نے بنائے اپنے بندوں میں سے. آئیے پھر چلتا ہوں، میں نتیجہ نکالوں گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں کہاں پڑھوں گا؟ آسمان پر تو میں نہیں پڑھوں گا تو یہیں زمین پر پڑھوں گا. آئیے پھر چلتا ہوں سورۃ فاطر کی طرف. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. یہ پروپیگنڈا، شیعوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. آؤ بٹھاؤ حافظ، آؤ میں سنوں. میں نے کیا کہ میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. ایک تو میں سیاسی بندہ نہیں، سیاسی بندہ تو میں ہے ہی نہیں کہ میں مسئلہ سے کام لوں. مجھے کل الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا ہے، کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو میں تو وکیل ہوں محمد علی محمد کا، اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی باپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا. یہ اللہ کی کتاب ہے کہ ہم نے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور میرے حبیب، ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی،
قرآن کی وحی، جبرائیل کی نہیں۔ جوان میں نے کیا کہ میں نے رات بھی بتایا تھا کہ گورنمنٹ کے مطابق پاکستان میں 22% وہ ہے تعلیم یافتہ، 78% وہ ہے ان پڑھ۔ اب بولا میرے پاس مشین نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو پڑھاؤں۔ میں بات کر رہا ہوں، خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول ہم نے آپ پر وحی کی قرآن کی، اور وہ قرآن حق ہے، حق پر نہیں، حق ہے، وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور میں اللہ اپنے بندوں کے دلوں سے واقف ہوں، ان کے رازوں سے واقف ہوں۔ ثم اور اس نے کتاب الذین اصطفینا منی بات نہ، لیکن میرے حبیب آپ کے بعد اس قرآن کے واسطے ہم بنائیں گے، آپ کے بعد۔ میں نے میرے بھائی محنت کیوں کی ہے، آپ گھبرا کیوں گئے ہیں میرے حبیب، لیکن آپ کے بعد اس قرآن کے واسطے ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو مصطفیٰ ہوں گے۔ آپ کے بعد نہیں، یہ نعرہ لگانے کا ٹائم نہیں، سمجھنے کا ٹائم۔ اور میرے حبیب آپ کے بعد اس قرآن کے واسطے ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو مصطفیٰ ہوں گے۔ قرآن کے واسطے بھی اللہ نے بنائے، وہ بھی مصطفیٰ۔ میں نے کیا میرے دوستو، کوئی سندھ والوں سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی ملا خیر پور کا سر پر قرآن اٹھا کر بتائے کہ میرے پاس رسول کے سوا مصطفیٰ ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں؟ اللہ نے رسول کو فرمایا کہ آپ کے بعد اس قرآن کے واسطے میں بناؤں گا اپنے بندوں میں سے، اور بنتے بھی وہ جو مصطفیٰ، ایک بندہ نہیں، اور وہ بھی مصطفیٰ۔ رسول کے بعد مسلمان مجھے بتائے کسی کے پاس، میں کہا جھوٹا قرآن سر پر اٹھائے، کیسے ہمارا فلاں صحابی جو ہے وہ مصطفیٰ، میں مذہب چھوڑ دوں؟ مجھے قسم ہے علی کی عزت کی، میں مذہب چھوڑ دوں گا، جھوٹا قرآن اٹھائے کہ یہ فلاں ہمارا جو صحابی ہے مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بتایا عبدالحکیم کسی کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا نہیں کہ یہ مصطفیٰ ہے، میں تمہیں نام نے نشانیں بتاتا ہوں، اور اللہ نے نشانی بتائی سورۃ نمل میں، قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر، یعنی جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ نعرہ حیدری، جو مصطفیٰ ہوگا نعرہ حیدری، جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا۔ ارے قبلہ کئی قبلہ نقیب شاہ اللہ بڑی زندگی دے بھی بیٹھا ہے، ہم نے تو نہیں لکھا سعودی عربیہ میں شیعوں کی ظاہر حکمت تو نہیں، جائے مسجد نبوی میں وہاں صحابیوں کے نام بھی ہے، ہر ایک کے پیچھے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور جو ہمارے ہیں ان کے بھی نام ہیں، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، عباس علمدار علیہ السلام، عباس علمدار علیہ السلام۔ ارے امام کہتا ہے اسے ہے جو دشمن کو گھر میں منوائے۔ ہر چیز کے واسطے اللہ نے بنائے، اللہ نے جنت کے واسطے اللہ نے بنائے، زمین اور آسمان کے واسطے اللہ نے بنائے، جنت کے واسطے اللہ نے بنائے، قرآن کے واسطے اللہ نے بنائے۔ یہ ہیں کون؟ نشانے اللہ نے بتائی ہیں۔ تم میں نے کہا آپ قرآن سر پر اٹھا کے کہے کہ رسول کی کوئی حدیث ہو کہ فلاں جنت کا واس ہے، فلاں جنت کا سردار ہے، میں مذہب کو چھوڑ دوں؟
کوئی حدیث نہیں. میں نے کہا قرآن کو کافی سمجھنے والے قرآن سے بات کرو. آئیے دیکھیں جتنی میں آیتیں پڑھی ہیں ان کا نتیجہ میں کبھی بتاتا ہوں. مسلمانوں کے ایک کتاب میں ہزاروں کتابوں میں یہ رسول کا فرمان ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی آیا, رسول اٹھے اور ہنس کر کہا یا علی آپ کو مبارک. اور رسول نے ہنس کر کہا یا علی آپ کو مبارک ہو. علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول کس کی مبارک؟ کہا یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح آج بڑھا. میں نے جملہ کر دیا یا علی آپ کو مبارک ہو. کہا اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح بڑھا. آپ کا نہیں, میں چہرے دیکھ رہا ہوں, میں چہروں کی ریڈنگ کر رہا ہوں. یا علی آپ کو مبارک ہوگا, اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح اس پر بڑھا ہے. اللہ نے ابھی آگے میں چلتا ہی نہیں ہوں. اللہ نے اگر کوئی مسلمان سر پر قرآن اٹھا کر کہے کہ ہماری کتابوں میں یہ روایت نہیں, میں کل یہ اعلان کروں گا, میں خطابت نہیں کروں گا. اب قبلہ میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں؟ میرا مولا علی تو وہ ہے جس کا نکاح اللہ نے بڑھا ہے. میں جملہ کرنا چاہتا ہوں قبلہ مولا, مولا علی تو وہ ہے جس کا نکاح اللہ نے اس پر بڑھا ہے. ارے علی تو وہ ہے جس کا نکاح اللہ نے اس پر بڑھا ہے. تو جن کو اپنے نکاحوں کا پتہ نہ ہو, ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح. تو میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح آج میں بڑھا ہے. اور یا علی اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان. اور یا علی اللہ نے میری بیٹی کا نکاح مقرر کیا, حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان. ابھی میں یہاں آ گیا, عقیل بھائی نے کہا سے آپ آئے ہوئے ہیں, تو میں نے 27 رمضان جو نزول قرآن ہے میں اس کو اپنے بھائی کی شادی رکھی ہے, نے کہا آپ پڑھیں. میں نے نکاح پڑھا اور میں نے دلہن کی طرف سے حق مہر لکھا 30 کروڑ. 30 کروڑ. اب عقیل بھائی نے کہا سے ہم تو غریب ہیں, میرا بھائی 30 کروڑ کہاں سے دے گا؟ تو آپ کہیں گے بھائی عبدالحکیم کو پتا نہیں تھا عقیل بھائی کی مالی حیثیت کا. اب اللہ کے لیے کیا سوال ہے؟ اب اللہ کے لیے عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کا حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان. پتا چلا اللہ کے نظر میں میرا مولا علی اتنا امیر ہے. نعرہ حیدری. پتا نعرہ حیدری. پتا چلا اللہ کے نظر میں میرا مولا علی اتنا امیر ہے جو زمین اور آسمان کا وارث ہے, جو زمین اور آسمان کا وارث ہے. اور وارث بھی اللہ نے کیا ہے, ہم نے نہیں. تو آئیے آج کی تقریر کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زمین اور آسمان کے وارث ہے علی اور بطول. زمین اور آسمان کے وارث ہے علی اور بطول.
زمین اور آسمان کے وارث ہیں علی اور بطول. اب زمین اور آسمان ملکیت ہے علی اور بطول کی. جو آسمان سے بارش پڑتی ہے وہ ملکیت ہے علی اور بطول کی. زمین سے جو اگتا ہے وہ ملکیت ہے علی اور بطول کی. یعنی ہم کھاتے ہیں علی اور بطول کا. ہم کھاتے ہیں علی اور بطول کا. ہم پیتے ہیں علی اور بطول کا. ارے ہم چلتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر. ہم نماز پڑھتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر. ارے ہم مرنے کے بعد دفن ہوں گے علی اور بطول کی ملکیت پہ. جملہ سمجھے میرے نوجوانوں کا بڑا جملہ سنیں. ارے ہم پیتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت, سوتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر, کھاتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت, چلتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر, نماز پڑھتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر, سجدہ کرتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت کو, مرنے کے بعد دفن ہوں گے علی اور بطول کی ملکیت میں. اور پھر بھی کوئی علی اور بطول کا ذکر نہ کرے تو اسے بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا؟ تو نہیں گے توجہ میری گفتگو پر. جہاں جہاں میری بات, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, میں نے جان بوجھ کر دو آیتوں کو چھوڑ رکھا تھا تاکہ میں یہاں قریب آ کر بات کروں. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ زمر کی. قل اللہ الشفاعۃ جمیعا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہا دو کہ پوری شفاعت کا مالک میں اللہ ہوں. میں کہ میری تقریر پڑھے لکھے حضرات جو ہے ان کے لیے, اور خاص کر کے جو مومنین ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں, جاہل نہیں ہوتے. ہاں, مولا کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا. قل اللہ الشفاعۃ جمیعا, میرے حبیب اعلان کر دو کہ پوری شفاعت کا مالک میں اللہ ہوں. اب یا اللہ آپ ہیں پوری شفاعت کا مالک. اب یہیں سے تو مسلمان گمراہ ہوئے کہ اللہ کرسی پر بیٹھے گا. ارے نہیں, تم نے قرآن کو نہیں پڑھا. اللہ نے جواب دیا میں نہیں آؤں گا, شفاعت کا مالک میں ہوں. لیکن یہ الفاظ ہے سورۃ الزخرف کے, اور شان خداوندی ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ. میرے حبیب یہ کیسے ہیں بے وقوف, یہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں. میرے حبیب یہ کیسے بول رہے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ. میرے حبیب یہ کیسے بے وقوف ہیں جو ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں. اللہ, ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. اللہ نے پکارنے سے منع نہیں کیا, اللہ نے پکارنے سے منع نہیں کیا, لیکن اللہ ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. یہاں نہ ہے کون الا من شہد بالحق, جنہوں نے حق کی گواہی دی. وہم یعلمون, اور وہ قیامت میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکاریں گے کہ ادھر میں تیرا معاش ہو. اور ایک جملہ میں کہتا رہنا چاہتا ہوں, سن لیجیے. چلا ان کو پکارو جو شفاعت کے مالک ہیں, جو خود محتاج ہیں. وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ جو شفاعت کے مالک ہیں وہ ہم یعلم, وہ تمہیں پہچانیں گے کہ یہ ہمارا مومن ہے. وہ تمہیں پکاریں گے ادھر آ ادھر آ, کہ بلا
کتنا اپنے زمانے کا مجتہد تھا شاہ عبد اللطیف بھٹائی. یہ جو کہتے ہیں ملنگ، یہ ملنگ تھا، غلط. تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. کیا تم نے سمجھا ہے کلندر کو بھٹائی کو؟ کیا تمہاری طرح ملنگ تھے؟ ارے وہ عبادت گزار تھے، اپنے زمانے کے مجتہد تھے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا ابھی بھی جو اثر اس میں ہے، مانک مٹ سندھوم عمدہ یہ میں سوچ لو حشر ویل حساب جی چھڈے نرمی دوم سارو چھڈ کندوم کو یارل کہتے یہ ملنگ سے ملنگ تھے ایسے ایسے جیسے تم ہو. ارے خدا کی قسم وہ مقام کرام مولوی صاحب وہ ملنگ ہی مر گئے اب سارے پیٹ کے. اب اگر وہ ملنگ ہوتے جو ماضی میں گزرے ہیں تو کسی کی مجال تھی کہ کوئی علی کی توہین کرے. اب سارے پیٹ کے ملنگ بنے ہوئے. بشا کلندر اپنے زمانے کے مجتہد تھے اور ابھی بھی رسانے میں ایک بیت موجود ہے، مانک مٹ سندھوم عمدہ یہ میں سوچ لو. کیا مانی؟ مقصد تو یہی ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ قبر میں علی آتا ہے تو جہاں علی ہو وہاں تاریکی کیسے، وہاں روشنی ہوگی. مالک مٹ سندھوم عمدہ یہ میں سوچ لو. ارے قبر میں اندھیرا ہوگا لیکن تمہارے لیے نہیں جو مومن ہے علی علی کرنے والے. مالک مٹ نارا ہے مالک مٹ سندھو مودا یہ میں سوچ رو حشر ویل حساب جے چھڈے نندوم سارو سڈ کندو کوئی ہارل کیچ دنی. ارے پہچانیں گے کیسے ہمارے امام ہیں، کیسے ہمارے امام ہے. اگر تم یہاں علی علی کرتے ہو تو ان کا بھی وعدہ ہے اگر تم نے ہمارا ذکر کیا ہے تو پھر ہم تمہیں کہیں نہیں چھوڑیں گے. ہم بھی تمہیں یا قبر میں بھی ہم آئیں گے، پلسرات پر بھی ہم آئیں گے اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم میدان حشر میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں جنت میں بھیجیں گے. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہی میری تقریر تھی آج کی تقریر. پتا چلا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی یہ ہے وہ اللہ کے عبد جو واس ہیں کائنات کے. تم نے عبد کو ہی نہیں سمجھا، رسول کو نہیں سمجھا. رسول سمجھ میں آ جاتا ہے اسی لیے ہمیں رونا آتا ہے. ہاں رونا تو اسی بات کا ہے جو کائنات کے مالک تھے، جو پانی کے مالک تھے، ان کے بچوں کو کربلا میں پانی نہیں ملا. ارے جو کائنات کے مالک تھے ان کے سروں پر چادریں نہیں تھی. میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا اور یہ صحیح رواج میں بیان کر رہا ہوں علماء کے سامنے. مجھے قسم ہے علی کی عزت کی کہ جناب زینب کی چادر کو ہمارا ہر امام رویا ہے اور وہ بھی خون کے آنسو ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے بی بی زینب کی چادر کو. ارے سب سے پہلے جب میرا مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آیا تو جناب کمبر فرماتے ہیں جب جنگ صفین سے علی آیا اور کربلا سے گزرا تو کہا میں نے دیکھا ایک جگہ پر علی گھوڑے سے اترے اور اتر کر سجدہ کیا اور دوسری جگہ پر آ کر رونے لگا. میں قدموں پر گر پڑا، مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ تو علی نے رو کر کہا کمبر جہاں میں نے سجدہ کیا ہے یہ وہ جگہ جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا. ہاں کمبر یہ وہ جگہ جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا اور کمبر جہاں میں رو رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی زینب دیکھ رہی ہوگی اور میرا حسین ذبح ہوتا رہے گا. ہاں ہمارا 7واں امام 14 برس زندان میں رہا لیکن داروغہ کہتا ہے کہ جب بھی میں کار کوٹری سے گزرتا تھا
تو ساتواں امام رو کر کہتا تھا ہائے دادی زینب، ہائے حسین کی بیٹی سکینہ۔ داروغہ کہتا ہے میں نے کہا مولا اب 14 برس زندان میں رہے، کبھی اپنی مصیبت کو نہیں رویا۔ کہا داروغہ تم نے دل سے کام نہیں لیا، داروغہ میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، داروغہ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، داروغہ میرا سلام ہو ان دادیوں پر۔ جب شام کے شہر میں پہنچے تھے تو مغرب کی آذان آئی تھی، اور جب دربار میں پہنچے تو فجر کی آذانیں آنے لگی، جب دربار میں پہنچے تو فجر کی آذانیں آنے لگی، فجر کی آذانیں آنے لگی۔ اب ہمارے جو بڑے علماء تھے، علماء متقدمین، انہوں نے لکھا کہ دربار میں کیسے آئے تھے؟ ہر بی بی کے بازو میں رسا، سکینہ کے گلے میں رسا، ہر بی بی کے بازو میں رسا تھا، سکینہ کے گلے میں رسا تھا۔ کہا جب نظر پڑی یزید کی دیکھتا آیا، اور جب نظر پڑی یزید کی سکینہ کی تو شمر سے پوچھا شمر بتا یہ چھوٹی قیدی کون ہے جس کے گلے میں رسا بندھا ہوا ہے؟ تو شمر نے کہا یزید آپ پوچھیں۔ تو یزید نے پوچھا چھوٹی قیدی تمہارا نام کیا ہے؟ قبلہ مر نہ جائے۔ جب کہا تمہارا نام کیا ہے تو جناب سکینہ نے منہ کو کھول کر پھر بند کیا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا چھوٹی قیدی بتا تمہارا نام کیا ہے؟ پھر سکینہ نے منہ کو کھولا پھر بند کیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا بتا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سید سجاد کی آواز ہے یزید شرم کر، میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، یہ رسی کھولو میری بہن بات کرے۔ ارے خدا جانے جب سے سکینہ کے گلے میں رسی ہے، ارے نوجوانوں سادہ تھا ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے تھک جاتے ہیں۔ سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی، سلام ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، سلام ان پاؤں پر جن پاؤں 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخسار پر جن رخسار پر شمر نے تماچے مارے تھے۔ ہاں، اور جب آواز آئے گی حیا کر یزید حیا کر، میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہے، رسی کھولو تاکہ میری بہن بات کرے۔ اب رب کعبہ کی قسم یہ صحیح روایت کبھی بھی مصاب ایسا مصاب پر جس میں آل محمد کی توہین نہ ہو۔ اب شمر آگے بڑھا اور جیسے سکینہ کے قریب گیا کہ میں رسی کھولوں، اب ہمارے علماء نے لکھا کہ شراب سکینہ نے اشاروں میں کہا شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی، شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی ہوں۔ ہاں شمر میری رسی کھولے تو اماں زینب کھولے، اماں رباب کھولے، بھیا سجاد کھولے، تو کون ہوتا ہے رسی کھولنے والا؟ ہمیں دوستوں دیکھیں جب کہا نا کہ میری رسی کھولے بھائی سجاد، اب یزید نے سید سجاد کو کہا کہ بہن کی رسی کھولو۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، جب بیڑیاں کھلیں تب تو رسی کھلے۔ اب حکم ہوا کہ سید سجاد کی بیڑیاں کھولو۔ سید سجاد کی بیڑیاں کھولی گئی۔ اب سید سجاد سکینہ کے قریب آیا اور رب کعبہ کی قسم رسی کھولنے سے پہلے بہن کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کر کہا ہاں سکینہ اتنی محبت ہے بھائی سے، اور سکینہ اتنی محبت ہے بھائی سے کہ پہلے بھائی کی ہتھکڑیاں کھلوائی اور پھر اپنی رسیاں کھلواتی ہو۔ میرے دوست اب جناب سید سجاد نے جناب سکینہ کی رسی کھولی۔ جب رسی کھلی تو جناب سید سجاد نے کہا سکینہ، شمر یزید پوچھ رہا ہے تو کہا بھیا میں بتاؤں؟ کہا اللہ کی مشیت یہی ہے۔ اب جناب سکینہ یزید کے قریب آئی اور یہ صحیح روایت ہے کہ ایک ہاتھ جناب سکینہ آنکھوں پر رکھا، ایک ہاتھ گلے پر رکھا۔ تو یزید نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا اے چھوٹی قیدی تم نے آنکھوں پر ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ سکینہ نے رو کر کہا یزید پردہ ہمارے گھر سے چلا تھا،
یزید پردہ ہمارے گھر سے جلا تھا، میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، ان نے بالوں کا پردہ کیا ہے، میرے بال چھوٹے ہیں، میں نے ہاتھ کا پردہ کیا ہے، تو کہا گردن پر ہاتھ کیوں رکھی ہے؟ کہا یزید میں کیا کروں، کوفے سے لے کر شام تک میرے گلے میں رسی بندھی تھی، میرا گلا زخمی ہو گیا ہے، میرا گلا زخمی ہو گیا ہے۔ ہاں تو تب کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یزید میرے بابا نے میرا نام اپنی ماں کے نام کے اوپر فاطمہ رکھا تھا، لیکن محبت کی وجہ سے کبھی سکینہ کہتے تھے، کبھی رقیہ کہتے تھے۔ جو زوار ہیں شام کے وہ دے کر آئے ہوں گے کہ آج بھی سکینہ کی قبر پر لکھا ہوا ہے رقیۃ بنت الحسین۔ رقیت کے معنی کیا ہے؟ ابھی میں تعویذ، کیونکہ تعویذ 24 گھنٹہ گلے میں رہتا ہے، اس طرح سکینہ 24 گھنٹہ بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ تو کہا میرے بابا نے میرا نام رکھا تھا فاطمہ، لیکن محبت کی وجہ سے مجھے کبھی سکینہ کہتے تھے، کبھی رقیہ کہتے تھے، اور یہ کہنا تھا۔ اور یزید نے کیا کیا؟ جس تشت میں حسین کا سر تھا کپڑا ہٹایا، بس کپڑا ہٹانا تھا، بابا کا سر دے کر دوڑی، ادھر سکینہ دوڑی، ادھر یزید نے تازان آگے کیا اور کہا سکینہ ایسے نہیں جیسے میں کہوں، میں نے سنا ہے تمہارے بابے کا تم سے بڑا پیار تھا اور تم بھی بابا سے بڑا پیار کرتی تھی، آج دیکھوں تمہارے باپ کا تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ سکینہ اگر اتنا ہی پیار تھا بابے کا تو آج دیکھو تم نے تو کہا ہے کہ ہم موجزن ماں کے بیٹے ہیں، ہم موجزن ماں کی اولاد ہیں، تو بابا کو بلاؤ، دیکھو حسین کیسے آتا ہے، مجھے قسم ہے حسین کی عزت کی۔ وہ جناب سکینہ کو یہ سوال کہنا تھا، یا سکینہ نے جلی ہی گود پھیلائی اور کہا بابا مجھے قسم ہے آپ کی محبت کا، بابا مجھے قسم ہے میری یتیمی کا، بابا دشمن کی دربار ہے، بابا بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، آ بابا جلدی آؤ، آ بابا جلدی آؤ۔ حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، ارے بابا کا زخمی گردن چوما، اور یہ بچے کی فطرت ہے، اگر دن میں بچے کو ماں ڈانٹے تو کہتا ہے ماں جب بابا شام کو آئے گا تو میں شکایت کروں گی، ارے جیسے حسین کا سر سکینہ کی گود میں آیا، رو کر کہا بابا آپ کے ورش میں مجھے تماچے مارے تھے، بابا آپ کے بعد مجھے تازانے لگے تھے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے آج کی عبادت کا، یا اللہ ہم بے انتہا گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جس انجمن نے ٹرسٹ نے یہ مجاز کا انتظام کیا ہے ان کے دینی اور دلی نیک وقات پورے کر، یا اللہ میرے سامنے سادات غیر سادات بچے بوڑھے بزرگ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے سامنے سادات قبلہ لال شاہ قبلہ سید اپنے قبلہ خادم حسین شاہ صاحب کے بیٹے مولانا شبیر صاحب، قبلہ نقیب شاہ، عقیل بھائی اور میرے جو بھائی ہیں، اور ہمارے سادات قبلہ ذوالفقار شاہ، جنسار شاہ، میرے بھائی بزرگ جتنے بیٹے ہیں سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ حسین کا ذکر یا آل محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ ہمارے بھائی محمد عباس میجر صاحب، ہمارے قبلہ مرید علی شاہ صاحب اور جو میرے سامنے بیٹھے ہیں سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ حسین کا ذکر یا آل محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ ہمارے بھائی جو مجلس کی سنگار ہیں احمد محمد صاحب، ان کو بھی بڑی زندگی عطا فرما، اور جو نوجوان میرے بچے جو مجلس کے سنگار ہیں بوڑھے بزرگ سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنہ سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات ملے۔ یا اللہ جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، خاص کر کے ہمارے حیدری بھائی کو بڑی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جو مومن بے اولادی ہیں ان کو نرینا اولاد عطا فرما، ہمارے بھائی عقیل صاحب کو، حیدری بھائی کو، ڈاکٹر ابراہیم جتوئی صاحب کو، اور جو مومن ہیں
جو بے اولادی ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ علماء حق کو، ہمارے چھوٹے بڑے ذاکرین کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی کاظمی صاحب کو، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عالم عظمت کا، جو ہمارے مومنین جس محکمے میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو وہاں ہر شریر کی شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما. اور یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو، خاص کر کے ہمارے جو سندھی صاحبان ہیں، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، وہ رسول کو اور آل رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے. یا اللہ جو ہدایت کے لائق ہیں ان کو ہدایت کر. اور یا اللہ جو ابھی ہدایت کے لائق نہیں ہیں، جو ابھی عالم کے پکے دشمن ہیں، ان کو نیست اور نابود کر. یا اللہ احسان نیست اور نابود کر کہ پھر ان کی نسل سے کوئی دشمن عالم پیدا. یا اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول مستجاب فرما. اور امام زمانہ یہ خاص راتیں ہیں، خاص راتیں ہیں آپ کے دادا علی کے لیے. امام زمانہ آپ کو کیسا قسم ہے زینب کی یتیم کا، امام زمانہ آپ کو قسم ہے اپنی دادی زینب کی شادر کا، امام زمانہ آپ کو قسم ہے سکینہ کے تماچوں کا. امام زمانہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما. پوری دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں ان کے مال و جان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بانیان مجاز ہیں ان کی دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما. اور یا اللہ جو کثیر تعداد میں یوم مومن یہاں موجود ہے وہ خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ ملے، راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ. ہمارے میجر صاحب یا اللہ اس کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ جو مومن کی خدمت کرا تمام مومنین پر واجب ہے جو جہاں جس محکمے میں کام کر رہا ہے اس پر واجب ہے کہ ان کی کم از کم جائز مدد کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان، جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان، جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان، جو خون بہایا
शादी का बाबा हो गया आए मस्जिद में कतर पे फातिमा की बेटियों पे जुल्म कैसा हो गया आए मस्जिद में कतर गाजी का बाबा हो गया नासिर दीन नबी सजदे में जख्मी जब हुआ शाह ने पानी का प्याला अपने कातिल को दिया इब्ने मुलजिम से कहा काम तेरा हो गया हाय मस्जिद में कत्ल गाजी का बाबा हो गया हाय मस्जिद में कत्ल गाजी का बाबा हो गया फातिमा की बेटियों पे फातिमा की बेटियों पे जुल्म कैसा हो गया हाय मस्जिद में कत्ल गाजी का बाबा हो गया हाय मस्जिद में कत्ल गाजी का बाबा हो गया जोश में आके पलकों से लगा कहने खुदा सर खुला है फातिमा का रो रहे हैं मुस्तफा हश्र से पहले ये कैसा हश्र बर्पा हो गया हाय मस्जिद में कत्ल गाजी का बाबा हो गया हाय बहरे रूह अहमद व हैदर बतूल व मुश्तबा बहरे शब्बीर व अली व बाकर व जाफर इमाम बहरे काज़िम अहमद रज़ा व हमदकी व हमनकी बहरे रूह अस्कर व आल व असहाब किराम बहरे ताजीर ज़ुहूर मेहदी मौद हक बहरे इंजाइज़ हवाइज़ फातिहा खास व आम फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका या बना रसूल अल्लाह।